عباس ہیں اور حارث علی آزاد ہیں، یہ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے تمام رہنما ہیں۔ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی پاکستان کی 30 کسان تنظیموں کا ایک فیڈریشن ہے، جس میں پاکستان کسان اتحاد بھی شامل ہے، اس میں سندھ کی بڑی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے مظاہرے اور جلسے جلوس پچھلے پورے عرصے میں کسانوں کے ایشوز پہ کیے ہیں۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ خاص طور پہ 2 ایشوز کے لیے، ایک سیلاب کا ایشو ہے اور دوسرا سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو کس طرح پورا کیا جائے۔ دیکھیں، یہ جو سیلاب آیا نا، یہ پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، اور ایک جو اندازہ ابھی سامنے آیا ہے اس ہفتے، اس سیلاب سے کم از کم 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں، اور 10 ارب ڈالر کا مطلب ہے 3000 ارب روپیہ جو اس عرصے میں نقصان ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح پورا ہوگا، اس کی ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ نے لاس اینڈ ڈیمیج کا ایک معاہدہ 2022 میں شرم الشیخ جو مصر کا شہر ہے وہاں پہ COP27 میں یہ کیا تھا، میں بھی اس میں شریک تھا، اور وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جو غریب ممالک کلائمیٹ چینج کا شکار ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کلائمیٹ خراب نہیں ہوئی بلکہ جن کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ کریں۔ امیر ملکوں جس میں امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، ان ملکوں کی انڈسٹریل پالیسیوں کی وجہ سے جو انہوں نے گرین گیسز چھوڑی، اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کا جو اس وقت فضا ہے وہ بہت گرم ہو چکی ہے، اور اس کا ایک بڑا شکار پاکستان ہے۔ پاکستان کا پوری دنیا کے موسم کی تباہی میں 1% بھی حصہ نہیں ہے۔ انڈیا کا بھی 6% حصہ ہے، چین کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے، زیادہ حصہ ان صنعتی ممالک کا ہے جنہوں نے یورپ کے اور امریکہ کے اندر صنعتیں لگائیں اور ماحول کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ہماری اوزون سطح بھی خراب ہو گئی ہے۔ ابھی تک گرمی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ آج ہم یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں اور پاکستان کا کیس لڑنے آئے ہیں کہ امیر ممالک پاکستان کو فوری طور پر 10 ارب ڈالر کی فوری امداد دیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اور وہ پیسے جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں وہ ہمیں غلام رکھ کے، دنیا کو غلام رکھ کے کیے ہیں، ہمارے ماحول کو خراب کر کے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 10 ارب ڈالر امیر ممالک پاکستان کو فوری ادا کریں، اور ہم یہ مریم نواز کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، مراد علی شاہ کو بھی، ان سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر عالمی سطح سے لاس اینڈ ڈیمیج کے ضمن میں کوئی پیسے آتے ہیں تو وہ آپ قرضہ جات کی ادائیگی میں اس کو خرچ نہ کریں۔ پاکستان کا اس وقت جو قرضہ ہے وہ 16.3 ارب ڈالر ہے جو یہ ہر سال ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کل بجٹ کا 47% حصہ جو ہے وہ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے، اور یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے، جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کچھ معاشی بیسس ہو تاکہ وہ کسانوں کی جو ہے وہ مدد کر سکے، عوام کی مدد کر سکے، اور یہ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ چینج کرے۔ اس سیلاب نے IMF کی پالیسیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ IMF کی پالیسی یہ تھی کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسے کم خرچ کریں، آپ تعلیم پہ، صحت پہ، سوشل سپینڈنگ پہ پیسے کم کریں، آپ جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، اور جو ہے وہ ذاتی ملکیت کو پروموٹ کریں، اور جو پیسے کمانا چاہتا ہے وہ کمائیں، اور آپ غیر ملکی قرضہ جات ادا کریں۔ جو IMF کی پالیسیاں اگر وہ جاری رہیں تو کوئی نقصان بھی پاکستان کے کسانوں کا پورا نہیں ہو سکتا، اور IMF کی جو پالیسیاں اس وقت رائج ہیں جس پہ یہ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے غربت پھیلی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں، پاکستان میں ہر دوسرا آدمی غریب ہے، 45% آبادی اس وقت غربت کی لائن کے نیچے
ज़िंदगी बसर कर रही है। اور یہ جو پالیسیز ہیں IMF کی، یہ پاکستان میں طبقاتی فرق کو بڑھا رہی ہیں، اور جو تضاد ہے طبقاتی اس کو بڑھا رہی ہیں، امیر کو امیر کر رہی ہیں اور غریب کو غریب کر رہی ہیں۔ اور سیلاب سے اس دفعہ پنجاب کا نقصان ہوا، 2022 میں سندھ کا نقصان ہوا تھا۔ سندھ کا 70% نقصان جو اس سیلاب میں ہوا تھا وہ سندھ کا ہوا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک صوبے کے لیے جو ہے امداد کا اعلان نہ کریں، یہ پاکستان کے ہر صوبے میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے بیانات نہ دیں کہ یہ ہمارا پانی ہے، یہ ہمارا پنجاب ہے۔ پانی سب کا مشترکہ ہے، پاکستان کی جائیداد سب کی مشترکہ ہے، کسی ایک صوبے کی جائیداد نہیں ہے وہ۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آبپاشی کا نظام درم برہم ہے۔ اس وقت بھی 18 دیہات ملتان کے مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی ابھی تک نہیں جا رہا۔ ان کی جو ڈیولپمنٹ کی پالیسی تھی موٹر وے بنانے کی، اور جو قدرتی رستے تھے دریاؤں کے چلنے کی، ان کو جب انہوں نے روکا، گجرات اس وجہ سے ڈوبا، پیچھے بن گئی آپ کی جو نئی موٹر وے جو کھاریاں تک جا رہی ہے، سامنے ویسے بند تھا۔ اور گجرات میں بھی 7-8 فٹ پانی، ایک پورا شہر ڈوبا رہا ہے گجرات۔ اور اسی طرح اب پیرو والا کو جو لودھرا ہے اور باقی علاقے سارے انہوں نے ڈبو دیے۔ ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں یہ ماحول کو صاف رکھنے، دریاؤں کے پانی کے قدرتی بہاؤ کو چلنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک پانی جو ہے وہ کھڑا ہے۔ پانی دریا چناب کی طرف جا ہی نہیں رہا، تو جب تک اخراج نہیں ہوگا پانی کا تو وہ کیسے جو ہے وہ جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس پانی سے جو ہے چھٹکارا پائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امیر ملکوں کو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ جو قرضہ آپ نے لینا ہے نا پاکستان سے، وہ 5 سال کے لیے لینا بند کر دیں۔ 10 ارب ڈالر ٹوٹل نقصان ہوا ہے پاکستان کا، یہ 12 ارب ڈالر سالانہ غیر ملکی قرضہ جات کی واپسی میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں امیر ملکوں سے اگر آپ کو بڑی ہمدردی ہے کہ یہ بڑا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، تو آپ پاکستان کے غیر ملکی قرضہ جات کو لینے سے انکار کر دیں اور وہ 5 سال کے لیے معطل کر دیں۔ اور پاکستان کی حکومت کو بھی کہتے ہیں آپ اپنا کیس لڑیں اقوام متحدہ میں بھی، عالمی اداروں میں بھی، کہ ہم یہ نہیں ادا کر سکتے غیر ملکی قرضہ، یہ لوگوں کا خون نچوڑ کر غیر ملکی قرضہ ادا کرتے ہیں، کبھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھا کے جب کم ہونی ہوتی اس وقت بھی یہ کم نہیں کرتے، اور کبھی جو ہے یہ، اور ابھی جو امیروں پہ ٹیکس لگا تھا سپر ٹیکس، اس کو یہ ختم کر رہے ہیں۔ غریبوں پہ ٹیکس لگتے رہیں، امیروں پہ ٹیکس نہ لگے۔ ابھی ساری امیر جو ہے فوجی فاؤنڈیشن سمیت یہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، 4% بھی اپنے منافع پہ یہ سپر ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگائیں، غریبوں پر ٹیکس نہ لگائیں۔ آپ یہ غریبوں پہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو کرتے ہیں اس سے بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے اس وقت کہ پہلا تو پاکستان کے غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی 5 سال کے لیے معطل کی جائے۔ ہم عالمی سطح پہ اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ فائنانسنگ چاہیے۔ جو کلائمیٹ پہ آپ نے فائنانس دینا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے 300 ارب ڈالر 2035 تک آپ نے ریز کرنا ہے، اب ضرورت ہے پاکستان کو اس پیسے کی جو آپ نے ادا کرنا ہے کلائمیٹ کے ضمن میں، تو وہ ادا کریں۔ ہمیں یہ اس وقت بھی قرضے دے رہے ہیں، امداد نہیں دے رہے۔ ہمیں قرضہ نہیں چاہیے، ہمیں امداد چاہیے۔ اگر دینی ہے تو آپ امداد دیں، قرضہ نہ دیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اور سندھ کے جتنے بھی چھوٹے اور ذمہ دار اور جو بے زمین کسان ہیں، جو مزارع ہیں، جو ہاری ہیں، ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے ذریعے یہ اس کی جائزہ لگوائیں اور وہ پورے پیسے دیں۔
یہ جو مریم نواز نے 20,000 روپے ایکڑ کا رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج 1 ایکڑ کا ٹھیکہ جو ہے وہ لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک ہے. تو آپ 20,000 روپے دے کے کیا ان کا نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اب جو زرعی بحران آنے والا ہے اس سیلاب کے نتیجے میں، وہ اس کا آپ گواہ ہوں گے. اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گندم کی کم از کم قیمت 4,000 روپیہ فی من آپ اناؤنس کریں، کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں معلوم ہو کہ میں نے اتنے ایکڑ گندم لگائی ہے، مجھے اتنا پیسہ مل جائے گا. وہ پورا زور لگائے گا. پچھلی دفعہ جب ان سے آپ نے 3900 روپیہ فی من گندم خریدنی تھی، نیک آف دی ٹائم آپ نے گندم خریدنے سے انکار کیا. لوگوں نے 2,000، 1,800 اور 2,200 میں اپنی گندم فروخت کی. وہی گندم اب آڑھتیوں کے پاس، فلور ملوں کے پاس، حکومت کے پاس 3,000 سے 4,000 روپے تک بک رہی ہے. جب فصل ہمارے کسانوں کے پاس ہوتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جب یہ جاتی ہے بڑے سرمایہ داروں کے پاس تو قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار غربت کو قائم رکھنا اور ان کوالٹیز کو پروموٹ کرنا، عدم مساوات کو فروغ دینا. تو ہمارا ایک یہ مطالبہ ہے کہ فوری نقد رقم فراہم کی جائے، زرعی قرضے ختم کیے جائیں مکمل طور پر. یہ جو سبسڈی ہے نا، یہ آپ کھاد کی فیکٹریوں کو، دوائیوں کی فیکٹریوں کو، ٹریکٹر کی فیکٹریوں کو نہ دیں. آپ قرضے ختم کریں اور کسانوں کو براہ راست پیسے فراہم کریں، بجائے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کو ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ ذرا کھاد کم کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ جتنے پیسے کسانوں کو دینے ہوتے ہیں یہ کھاد فیکٹریوں کو کہتے ہیں آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ اپنی کھاد کی قیمت 4,000 بجائے 3,000 کر دیں. وہ قیمت بھی کم نہیں کرتے، حکومت سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ کی سبسڈی فیکٹری مالکان کو جاتی ہے، ہم اس کے شدید خلاف ہیں. کسانوں کو براہ راست جو بھی آپ نے پیسہ دینا ہے وہ دیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ ریکنسٹرکشن اور ریزیلینس فنڈ قائم کریں فوری طور پہ، جس کی نگرانی بھی جو ہے وہ سویلین لوگ کریں، اور جس کے ذریعے صوبائی فنڈز کے نقصانات کا جائزہ لیا جائے اور سندھ اور پنجاب کو اس کے نقصانات کے مطابق جو ہے وہ پیسے ادا کیے جائیں. اور IMF اور ورلڈ بینک جو مسلسل شرائط پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، یعنی ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا بل معاف کرنا ہے نا، ہم IMF سے پوچھ لیں. اس کا مطلب حکومت تو آپ کی نہیں ہے، حکومت تو IMF کی ہے. اب تو یہ ٹرمپ کی حکومت یہاں مجھے لگتی ہے. ابھی یہ اپنی فوجیں بھی ٹرمپ کے کہنے پر فلسطینیوں کو جو ہے وہ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کرائے کی فوج نہیں ہے. یہ فوج کسی سامراجی مسئلے کے اوپر استعمال نہ ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ جو اپنی شرائط ہے وہ ختم کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کارپوریٹ فارمنگ ختم کریں. کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر 6 ملین زمین یہ الاٹ کر چکے ہیں. نئے جاگیردار طبقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ 6 کنالیں بنانا چاہتے تھے. اسی جگہ ہم نے 2 سال پہلے پہلی پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ 6 کنال نہ بنائی جائے. پھر وہ چیز پورے سندھ میں پھیلی، ہم بھی اس کا حصہ تھے، اور سندھ کے عوام کی بغاوت کی وجہ سے یہ 6 کنال کا منصوبہ انہیں ترک کرنا پڑا تھا. اور اب ابھی مریم نے کہا کہ ہم نہریں کھوتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے، پانی مشترکہ ہے سب کا، اور یہ مل کر سب سے مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ یک طرفہ سے. تو ہم کہتے ہیں کہ مزارعین کو آپ زمینیں دیں جو 100 سال سے یہ زمینیں کاشت کر رہے ہیں، اور گندم کی، چاول کی، گنے کی اور کپاس کی امدادی قیمت مقرر کی جائے، اور اس کا آغاز گندم سے کیا جائے. تو یہ چند چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ قمر کچھ کہنا چاہیں. پھر میرا خیال ہے فاروق صاحب، انہوں نے 6 ملین جو ہے وہ زمینیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ جو بڑی کمپنیاں ہیں، کارپوریٹ کمپنیاں ہیں، دبئی کی، سعودی کی، UAE کی، ان کو جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. اور اس کا بیسک جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ کمپنیاں یہاں پہ آ کے خوراک اگائیں اور وہ خوراک لے جائیں. تو اس سے پاکستان کے کسانوں یا پاکستان کے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ پاکستان میں یہ جرم بیچا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے.
تو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کسانوں کو بچانے کے لیے کہ کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے، اور وہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو 100 سال سے 150 سال سے مزارع آباد ہیں سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں، اور یہ زمینیں چھیننے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور جو زرعی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں، زمینیں جو ہے وہ مزارعین کو دی جائیں۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کسانوں کا مسئلہ ہے۔ جب اس طرح کے سیلاب آ رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ہماری پالیسیاں ہیں، زمین کی پالیسیاں ہیں، وہ اس طرح کی حکومت کی الٹی، جو کہ IMF ورلڈ بینک کو سپورٹ کر رہی ہیں، یا جو عالمی سامراجی ادارے ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور کسانوں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس طرح کے سیلابی صورتحال میں، تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ ساری جو پالیسیاں ہیں حکومت کی اپنی، یہ بھی ٹھیک کی جائیں۔ جی رفعت مقصود صاحب۔ میں سیلابی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک جو ہے پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ سیلابی صورتحال سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ متاثرین جو ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے ریہیبلیٹیشنز کا ایک ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور اس ریہیبلیٹیشنز میں جو ہے ان کے گھروں کا اسٹیمیٹ کرنا چاہیے، اور ابھی 20,000 ایکڑ سے جب 7 فٹ جو ہے ان کے کھیتوں میں اس وقت پتھر اور ریت اور مٹی جمع ہو چکی ہے۔ جب اس کو زمین کو دوبارہ وہ قابل کاشت بنائیں گے، اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے 20,000 تو ایک مرلے میں بھی ان کا خرچ ہو سکتا ہے، یعنی اس زمین کو ہموار کرنا، اس کے اوپر ہل چلانا اور پھر اس پتھر اور ریت کو ہٹانا 20,000 کی اوقات۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جہاں پہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ٹیوبویل کی لاگت اتنی مہنگی ہے، ان کے کھالے جو ہیں وہ بھر چکے ہیں مٹی سے اور ریت سے، تو ایک پورا ریہیبلیٹیشنز کا جو ہے وہ ادارہ قائم ہونا چاہیے، اور پھر ان کسانوں کے لیے جو ہے وہ امداد کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ ان کے گھروں کے نقصان کتنے ہوئے ہیں، ان کے کھیتوں کے نقصان کتنے ہوئے ہیں، ان کے نالا کھالا اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ نہروں سے پانی لے جانے تک کا نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے۔ اس ایسٹیمیٹ کو اندازہ لگائے بغیر جو ہے ایک امداد کا اعلان کر دینا، میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہے۔ جس طرح کہ 2022 میں سیلاب آیا تو اس وقت جو انسان متاثر ہوئے، ان کے کھیتوں سے ان کی مچھلیاں، ان کے پانی، مچھلی، ہر چیز جو ہے، مچھلی کے جو فارم تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، جس سے مچھلی فارم جو ہے وہی لاکھوں روپے کے تھے، اور وہ نقصان وہی اس دفعہ جو ہے وہ پنجاب میں ہوا، وہی نقصانات جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے، اور یہ تمام جو ہے وہ کسی نقصان کا جو تخمینہ لگائے بغیر جو ہے لاگت کا ہم جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ گاؤں میں جائیں، لوگوں کے مال مویشی سب کا جو ہے وہ تخمینہ لگائیں، اور IMF کے اداروں سے جو ہے، UNA کے اداروں سے جو ہے، تولیدی کونسل کے ادارے جو ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ ہمارے یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں تو اس نقصان کی بھرپائی ہو۔ جی کوئی سوال کو ساتھی کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ نے دینے والے جانوروں کا ذکر نہیں کیا، قربانی کے جانوروں کا ذکر نہیں کیا۔ جی یہی میں نے ابھی بات کی۔ جی بالکل، لائف سٹاک کی بات، بالکل بہت زیادہ نقصان لائف سٹاک کا ہوا ہے، اور دودھ دینے والے بھی اور دوسرے بھی، اور جو سیلاب میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 لاکھ مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا ہے، اور یہ کام ہوا کچھ پنجاب کی طرف سے، لیکن جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مویشی کو جانا ہے وہ بھی بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ جو دودھ دینے والی بھینسیں ہوتی ہیں وہ دودھ دینا بند کر جاتی ہیں، تو اس طریقے سے جو نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا ان کا پورا کیا جائے لائف سٹاک سمیت۔ دیکھیں جو سیلاب کے دوران بھارت دشمنی کو فروغ دیا گیا وہ ایک شعوری کوشش تھی۔ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان کوئی امن قائم نہیں رکھنا چاہتے، وہ ہر وقت لڑائی چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، تاکہ ان کا جو فوجی ساز و سامان ہے وہ آتا رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا اس سیلاب کے دوران، اور پاکستان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ یہ کہا گیا کہ جو انہوں نے پانی کھول دیا، تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے اپنے بند نہیں کھولے سارے؟ کیا انہوں نے ڈیم نہیں کھولے
क्या इन्होंने बंद नहीं तोड़े? क्या इन्होंने देहातों के देहात जो हैं वो नहीं डुबोए? तो उनके भी ऐसा ही सूरत हाल थी कि जब डैम डूबने वाला था उन्होंने पानी खोला, जो कि पानी आ ही बहुत गया था, वो किसी के कंट्रोल की बात ही नहीं थी। और फिर ये इस सैलाब को बड़े डैम बनाने के लिए भी एक दलील के तौर पे इन्होंने कहा, देखें वो कालाबाग डैम का तो इन तीनों दरियाओं से तल्लक ही नहीं था, कहते कालाबाग डैम बना ले, उसका तो तल्लक सिंध से था। और बड़े डैम बड़ा नुकसान करते हैं। मैंने कई इंडियंस की वीडियो देखी हैं, उन्होंने कहा हमारा सैलाब ही डैमों की वजह से आया है। हम कहते हैं कि आप डैम से बिजली बनाने के बजाय ये जो कुदरती हवा है, ये जो कुदरती रोशनी है, ये जो काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे हैं, जिसको हम सोलर के ज़रिए बिजली बनाना कहते हैं, आप बड़े डैम के पैसे 10 लाख अफराद को 5,000 रुपया 5 लाख रुपया सब्सिडी दें, उसके छत के ऊपर सोलर लगा हो, आपकी बिजली का वैसे ही बहरान दूर हो जाएगा, क्योंकि लोग खुद अपनी बिजली बनाएंगे। ये बड़ी कंपनियों को पैसा देना चाहते हैं, आम लोगों को नहीं देना चाहते। और ये भी सोलर से भी एक तबकाती निज़ाम पैदा हुआ है। गरीब आदमी सोलर लगा नहीं सकता, सरमायादार तबका या मिडिल क्लास तबका सोलर लगा रहा है। तो हम कहते हैं कि आप सब्सिडी दें सोलर के लिए उन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जिनके 2 या 3 जो है वो बल्ब जलते हैं, 2-3 पंखे चलते हैं, एक वॉशिंग मशीन चलती है, उनको आप 1 लाख रुपए का भी सोलर लगा देंगे तो उनके घर का काम चल जाएगा। तो आप इस तरफ फैसिलिटेट करें। तो हम ये कहते हैं कि डैमों से पानी ना बनाएं, गैस से बिजली ना बनाएं, आप कोयले से बिजली ना बनाएं। मैं अभी साहिवाल कोल पावर प्लांट गया हूँ, उसके देहातों की हालत जाके देख के आए। मैं अभी पिछले माह गया हूँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस कोयले से बिजली बनाने का, आप सोच नहीं सकते। गाँव के लोगों ने हमें कहा यहाँ अजीबोगरीब बीमारियाँ आ गई 2 घंटे सूरज नहीं निकला। और धुएँ की वजह से सुबह सूरज 2-2 घंटे नज़र नहीं आता, इस तरह का धुआं फैला होता है। तो कोयले से बिजली चीन ने बंद कर दी, कोयले से बिजली बनाना, अपने प्लांट उठा के हमें दे दिए। कोयले से बिजली बनाना तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, गैस से बिजली बनाना बंद की जाए, ये तेल से बिजली बनाना बंद करें। ये काबिल तजदीद तवानाई के जो मंसूबे हैं, जो आप रोशनी से हवा से बना सकते हैं, उनके ऊपर पूरा तवज्जो दें तो पाकिस्तान का मसला जो है वो हल हो सकता है। और इंडिया दुश्मनी सैलाब के दिनों में भी की, अभी क्रिकेट में भी दुश्मनी चल रही है इंडिया के। हम उनकी भी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं, जो भारत के जंगजू क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट में अपने रुजती नज़रियात को ठोंसने की कोशिश की, हम उनके शदीद खिलाफ, हम मोदी के शदीद खिलाफ हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल हल करके तजारत खोले। मैं आपको बताऊं, मैं कई दफ़ा इंडिया गया हूं ना, पहले हज़ारों लोग, लाखों लोग लाहौर देखना चाहते हैं। लाहौर फेवरेट है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर ये बॉर्डर खुल जाए तो इतना टूरिस्ट आए लाहौर में कि आपकी इकॉनमी तो टूरिस्ट इकॉनमी बन जाएगी। सिर्फ लोग लाहौर को देखना चाहते हैं। वो जो फिक्र है ना आपका, जिन्हें लाहौर नहीं देखे, वो जम्मिया ही नहीं, वो थे हर बंदे दे ज़बान दे उत्ते। तो इस लिहाज से हम ये चाहते हैं अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, हमसाया ममालिक से दोस्ती और तजारत के रास्ते खोलें और एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत बंद करें। कश्मीर का मसला कश्मीरियों की सोच के मुताबिक हल करें। वो किसी ना पाकिस्तान के ग़ुलाम है, ना वो इंडिया के ग़ुलाम है। उनकी सोच के मुताबिक उसको हल करें, तो ये पाकिस्तान का खित्ता जो है, इससे गुर्बत का ख़ात्मा किया जा सकता है। राइट जी, बहुत शुक्रिया जी।